السلام علیکم۔ کوثر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم۔ گرمی کے موسم میں کہ اگر آپ یہ ڈرنک بنا لیں تو کہتے ہیں بہت ہی آپ کو ٹھنڈک دے گا۔ کہتے ہیں یہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار سا کہتے ہیں میلن سیڈز کا کہتے ہیں شیک ہے جو میں نے بنایا ہے۔ کہتے ہیں بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوا ہے اور اس میں مزید اور کچھ بھی نہیں ڈالا گیا ہے، صرف اس میں نے مصری ڈالی ہے، دودھ ڈالا ہے اور اس کے میلن کے بیج ڈالے ہیں، یعنی خربوزے کے بیج ڈالے ہیں، اور یہ بہت ہی لذیذ کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ شیک بن کر تیار ہوا ہے۔ خربوزے کو کاٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بیج نکال لیجئے، اور بیج نکال کر جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے سونف ڈالی ہے اور کہتے ہیں مصری ڈالی ہے۔ سونف آپشنل ہے، کہتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ڈالیے، نہیں اچھی لگتی تو نہ ڈالیے۔ یہ تازہ بیجوں کا کہتے ہیں شیک ہے اور بہت ہی لذیذ اور ٹھنڈک پہنچانے والا شیک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ خود کو کتنا جانتا ہے، اس کا اندازہ کس طرح سے لگائیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں۔ اس کا اندازہ ان سوالوں سے ہو سکتا ہے جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ ان سوالوں کے جواب سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے خوش کرتی ہے۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں گے اور پھر اس کا جو جواب تلاش کریں گے، جواب آئے گا یا جواب ڈھونڈیں گے تو اس سے کہتے ہیں پتہ چلے گا کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں۔ دیکھیے میں نے سونف ڈالی ہے اس کے اندر، اور مصری ہے میرے پاس، دھاگے والی مصری ہے، وہ میں نے اس کے اندر ڈالی۔ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی خامیوں اور خوبیوں کو جج کرتے رہتے ہیں، لیکن جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا اور وہ امر ہو گیا۔ خود کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں۔ جب ہم سوالوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو ہر ایک کا جواب علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہماری خوشی کا معیار کچھ اور تھا، ہم کسی اور چیزوں پر خوش ہوتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارا طریقہ کار خوشی کا معیار بدل گیا۔ بڑھاپے میں خوشی کا طریقہ اور معیار الگ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو تنہائی میں رہنا پسند ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں تنہائی میں رہ کر، کسی کی دخل اندازی انہیں پسند نہیں ہوتی۔ اس میں نے 2 کپ دودھ ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے۔ بلینڈ کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے، کیونکہ اس میں جو بیجوں کے چھلکے ہیں وہ کہتے ہیں نکل جائیں گے، اور بھی سونف کے جو دانے وانے ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گے، اور ایک اسموتھ سا ہمارا شیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ کبھی انسان اپنے بارے میں ایکسپوز کر کے خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان بس اپنے آپ میں رہنا پسند کرتا ہے، اپنے لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اپنے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، پوتا پوتی نواسا نواسی کے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا کہتے نظریہ ہے، باقی لوگوں کا پتہ نہیں۔ جوانی میں انسان دنیا اور دنیاوی چیزوں کے حصول اور اس کو جمع کرنے کے خوش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بیکار، یہ دیکھیے سارے بیج جو ہے، بیجوں کے چھلکے جو ہیں وہ سارے چھاننے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اسموتھ سا ہمارا جو ہے شیک تیار ہو گیا ہے۔ اس میں نے چاکلیٹ پیسٹ ڈالا ہے، برف ڈالا ہے، چاکلیٹ پیسٹ ڈالا ہے، وہ آپشنل ہے، جو آپ کا دل چاہے تو آپ ڈالیے پیسٹ چاکلیٹ کا، نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیے۔ روح افزا ڈال دیجیے اس کے اندر اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں دوسروں کے دکھ پر خوش ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کے دکھ میں کہتے ہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ اگر دوسروں کے دکھوں پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر خامی ہے۔ ہم کردار کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں جو دوسروں کے دکھ پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا لذیذ مزیدار سا ہمارا شیک تیار ہو گیا ہے، دیکھیے۔ کبھی لسٹ بنائیے اپنی زندگی میں آپ کب کس طرح سے خوش ہوئے، پھر اس کو پڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی کی ضرورتوں کا آپ سے جڑ جانا بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔
کسی کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں سے یا پیسے سے، یہ صرف اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنا گاڑا بنا ہے یہ، کیونکہ اللہ جب تک توفیق نہ دے ہم کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ سے، نہ پیروں سے، نہ اپنے پیسے سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کیا کیا اہم ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے بینگن کا کیا کہتے ہیں، یہ یوگرٹ کے ساتھ میں نے کیا کہتے ہیں ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا کھانے کے لیے بنا لیا ہے، کیونکہ گرمی میں زیادہ کچھ کھانے کو اور مزید مسالے دار چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو بینگن کے میں نے پیسز بنا لیے ہیں، ان کو پانی میں دھو لیا ہے۔ اب ان کو ہم چاٹ مسالہ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فرائی کریں گے، اور فرائی کریں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ کیا کہتے ہیں بالکل گل نہیں جاتے، اور جب یہ گل جائیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر دہی ڈالیں گے۔ تو آئیے اس پر چاٹ مسالہ لگاتے ہیں ہم۔ اگر ایمانداری ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، ہم ایماندار ہیں اور ایمانداری ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ وقت کی اہمیت اگر ہماری نظر میں ہے یا آپ کی نظر میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہم کہیں اگر وقت جانا ہوگا تو ہم وقت پر پہنچیں گے، یہ نہیں کہ لیٹ پہنچ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر دوسروں کو جو ہے اس کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ کیوں لیٹ آئے، یا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کیوں لیٹ آئے۔ سچ بولنا آپ کی نظر میں کیا ہے یا ہماری نظر میں کیا ہے، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے انسان ہیں اور ہم کتنا سچ بول کر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں سچ بولنا ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑتے کسی بھی حال میں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اپنی ویلیو کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ چیلنج یا پریشانی کے وقت ہم کیسے متاثر ہوتے ہیں یا آپ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ مسائل کا حل نکالتے ہیں یا پریشان ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بار بار واش روم کے چکر لگاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں پریشان ہوتا ہے انسان تو بار بار جو ہے اس کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ یہی چیز اگر اچھی طرح سے جان لے تو اندازہ ہوگا کہ خود کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، پریشانی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا حل نکالنا چاہیے، ٹراما میں نہیں چلے جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اگر ٹراما میں چلے گئے یا پریشان ہو گئے تو باقی جو بیمار ہے انسان اس کو کون سنبھالے گا۔ اگر ایسا ہوا، اگر ہم ٹراما میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے اور ہمارا اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہر ایک کو مسئلہ بتانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو ہمارے لیے دوا تجویز کرے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے دکھ سنتا ہے، ہمیں حل بتاتا ہے، ساتھ بھی دیتا ہے۔ اس طرح اسٹریس کو سمجھیں اور حل تلاش کریں کہ ہمیں کس چیز سے اسٹریس ہو رہا ہے اور کتنی ہمیں پریشانی ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اب اس پر ہم دہی ڈالیں گے۔ دہی میں نے صرف نمک ڈالا ہے، اور نمک آپ اگر چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے چاٹ مسالے میں جو ہے وہ ہم نے بینگن میں لگا لیا ہے، اس لیے اس کے اوپر دہی میں جو ہے کچھ اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال لیں۔ تو اوپر سے ہم تھوڑا سا اس پہ اسپرنکل کریں گے، ہم کہتے ہیں اس پہ۔ نمبر 4 ہے صحت۔ صحت زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی نیند درکار ہے، کتنا ہمیں سکون چاہیے، اس کے حصول کو یقینی بنائیے۔ جب صحت ختم ہونے لگتی ہے تو دنیا کی دولت بھی کام نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ بیمار ہونے سے پہلے اپنا خیال رکھیں، احتیاط رکھیں کہ گرمی کے موسم میں کیا کرنا ہے، سردی کے موسم میں کس طرح احتیاط کرنی ہے، کون سی چیز کھانی ہے، کس چیز سے بچنا ہے۔ تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 4 سوال ہمارے پورے ہوئے، باقی جو ہے وہ کہتے ہیں آئندہ اس میں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم
اپنی بات ختم۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فرینڈس میں، فیملی کو بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ پھر اجازت دیجیے کوثر کو، کوثر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔